وجعل لنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام کتبی تصدیقات کا درس الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ آج کا درس الفصل الاول فی الحملیہ وفیہ اربعۃ مباحث البحث الاول فی اجزائها و اقسامها والحملیۃ انما یتحقق باجزاء ثلاثۃ محکوم علیہ ویسمى موضوعا محکوم به ویسمى محمولا۔ قال مصنف نے کہا، ماتن نے کہا، کیا کہا مصنف اور ماتن نے؟ الفصل الاول فی الحملیہ، حملیہ پہلی فصل حملیہ کے بیان میں۔ یہ پہلی فصل کہاں سے نکل کے آئی؟ تو ابتدائی سبق میں واضح کیا تھا کہ اس کتاب کے 5 اجزاء ہیں۔ 5 میں سے پہلا تو مقدمہ ہے، دوسرا مقالہ اولیٰ ہے، تیسرا مقالہ ثانیہ ہے، اور ہم مقالہ ثانیہ سے اس کتاب کو شروع کر رہے ہیں۔ تو کیا تھا؟ مقالہ ثانیہ سے یہ کتاب شروع ہوئی ہے۔ مقالہ ثانیہ کے تعلق سے بات گزری کہ مقالہ ثانیہ میں ایک مقدمہ ہے اور 3 فصلیں ہیں۔ مقالہ ثانیہ میں ایک مقدمہ ہے اور 3 فصلیں ہیں۔ انہی 3 فصلوں کی پہلی فصل یہ ہے جو بول رہے ہیں الفصل الاول، پہلی فصل حملیہ کے بیان میں، حملیہ کے بیان میں۔ تو یہ پہلی فصل کہاں؟ وہی کہ مقالہ ثانیہ میں ایک مقدمہ ہے اور 3 فصلیں ہیں۔ مقدمہ گزر گیا، 3 فصلوں میں سے پہلی فصل یہاں شروع ہو رہی ہے۔ تو کہتے ہیں الفصل الاول فی الحملیہ، پہلی فصل حملیہ کے بیان میں۔ وفیہ اربعۃ مباحث، اس پہلی فصل میں 4 بحثیں ہیں۔ پہلی فصل جو حملیہ کے بیان میں ہے، اس پہلی فصل کو 4 بحثوں میں انہوں نے بانٹا ہے۔ 4 بحث میں سے پہلی بحث حملیہ کے اجزاء اور اس کے اقسام کے بیان میں۔ کیا مطلب؟ حملیہ کے قضیہ حملیہ کے کتنے اجزاء ہیں اور کیا کیا ہے، پھر قضیہ حملیہ کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو پہلی بحث حملیہ کے اجزاء کے بیان میں اور اس کے اقسام کے بیان میں ہے۔ اب اجزاء کا بیان یہاں سے شروع ہو رہا۔ والحملیۃ انما یتحقق باجزاء ثلاثہ، اور قضیہ حملیہ یہ 3 اجزاء سے متحقق ہوتا۔ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ قضیہ حملیہ یہ مرکب ہے جن اجزاء سے قضیہ حملیہ تیار ہوتا ہے، وہ اجزاء فلاں فلاں ہیں اور وہ 3 ہیں۔ تو والحملیۃ انما یتحقق باجزاء ثلاثہ، اور قضیہ حملیہ یہ متحقق ہوتا ہے 3 اجزاء سے۔ آسان لفظ میں تیار ہوتا ہے 3 اجزاء سے۔ 3 اجزاء کون ہیں؟ 3 اجزاء میں سے قضیہ حملیہ کا ایک جز محکوم علیہ ہے، وَيُسَمَّى موضوعاً، اور محکوم علیہ کا نام موضوع بھی رکھا جاتا ہے۔ تو قضیہ حملیہ کے 3 اجزاء میں سے پہلا جز محکوم علیہ ہے اور محکوم علیہ کا نام موضوع بھی رکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ زید هو عالم، یہ قضیہ حملیہ ہے، اس کے 3 اجزاء ہیں، ایک زید، ایک عالم، ایک ہو ہے۔
یہ 3 اجزاء ہیں. 3 اجزاء میں سے پہلا جز اس قضیہ میں زید ہے جو محکوم علیہ ہے، اسی کو موضوع بھی کہا جاتا ہے. تو اس کو بتا رہے ہیں کہ محکوم علیہ کو موضوع بھی کہا جاتا ہے. تو اس قضیہ میں زید کیا ہے؟ محکوم علیہ ہے، موضوع ہے. وہ یسمى موضوعاً، اور محکوم علیہ کو موضوع بھی کہا جاتا ہے. دوسرا جز قضیہ حملیہ کا محکوم بہی ہے. وہ یسمى محمولاً، اور محکوم بہی کا نام محمول بھی رکھا جاتا ہے. تو عالم، یہ قضیہ حملیہ زید عالم، مثال کے طور پہ عالم یہ قضیہ حملیہ کا دوسرا جز محکوم بہی ہے. اسی محکوم بہی کو محمول بھی بولتے ہیں. تو زید هو عالم میں زید یہ موضوع ہے، عالم یہ محمول ہے، اور ہو ہے تو آگے. اور ان دونوں کے درمیان کی نسبت، موضوع اور محمول کے درمیان کی نسبت، جس نسبت کی وجہ سے محمول موضوع سے مرتبط ہوتا ہے. تو 2 جز تو دیکھ لیا آپ نے. مثال کے طور پہ زید هو عالم، تو ایک تو زید ہے جس کو موضوع قرار دیا انہوں نے، دوسرا عالم ہے جس کا نام انہوں نے محمول رکھا. یہ 2 جز تو صاف دکھ رہا ہے قضیہ حملیہ کا. ایک تیسرا جز بھی ہے. کون سا تیسرا جز؟ ان دونوں کے درمیان کی نسبت، موضوع اور محمول کے درمیان کی نسبت، کہ اسی نسبت کی بدولت ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو پا رہا ہے. تو یہ تیسرا جز ہے. اب اس کے لیے، اس نسبت پر دلالت کرنے کے لیے کوئی لفظ ہو تو اس کو رابطہ کہہ دیا جاتا، اس کا نام رابطہ رکھا جاتا. تو 3 اجزاء میں سے ایک موضوع ہے، ایک محمول ہے، ایک ان دونوں کے درمیان کی نسبت ہے کہ اس نسبت سے ہی ایک دوسرے سے کنیکٹ اور مرتبط ہوتا. کیوں؟ اگر یہ نسبت نہیں ہو، صرف اتنا بولا جائے زید، سننے والا اس سے ایک ذات سمجھے گا. اتنا بولا جائے عالم، سننے والا اس سے سمجھے گا صفت علم والا. تو اگر بولا گیا زید پھر بولا گیا عالم تو کوئی بری بات اس سے سمجھ میں نہیں آئی. اس سے آپ نے زید کا عالم ہونا نہیں سمجھا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر صرف 2 چیز ہے، ایک زید جس سے ذات زید سمجھ میں آئی، ایک عالم جس سے ایک ذات، علم والی ذات، یہ بات سمجھ میں آئی، علم والا شخص یہ سمجھ میں آیا. مگر اس سے زید کا عالم ہونا سمجھ میں نہیں آیا جب آپ نے کیا کہا تھا؟ زید، اور جب آپ نے کہا تھا عالم. تو ایک پوری بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی. کیوں؟ یہ ایک الگ چیز ہے، یہ ایک الگ چیز ہے. مگر اگر آپ یوں کہا زید هو عالم، یا یوں کہیں زید عالم، تو اب آپ کو صرف 2 چیز حاصل نہیں ہو رہی. زید کی صورت ذہنیہ، عالم کی صورت ذہنیہ، یہی صرف نہیں ہے بلکہ ایک تیسری چیز بھی حاصل ہو رہی ہے. یعنی یہاں پر ایک تیسری چیز بھی ہے. وہ تیسری چیز کون ہے؟ ان دونوں کے درمیان کی نسبت، ان دونوں کے درمیان کی نسبت، جس نسبت کی بدولت، جس نسبت کی وجہ سے محمول موضوع سے کنیکٹ ہو رہا، مرتبط ہو رہا. تو ایک تیسری چیز، 2 چیز تو بالکل صاف دکھ رہی، ایک تیسری چیز بھی ہے. مگر ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ نہ ہو تو بات پوری ہی نہیں ہوتی. کوئی پوری بات سمجھ میں نہیں آتی. ایک ذات، ایک صفت اس طرح سے سمجھ میں آئے گی. مگر زید کا عالم ہونا یہ سمجھ میں نہیں آئے گا. مگر جب ہم زید عالم کہتے ہیں تو اس سے آپ زید کا عالم ہونا سمجھتے ہیں. تو یہ سمجھنا ایک تیسری چیز ہونے کی وجہ سے جو موضوع اور محمول کے درمیان ہے. تو 2 چیز تو بالکل صاف ہے، ایک موضوع، ایک عالم. مثال کے طور پہ زید هو عالم میں زید موضوع ہے، عالم محمول ہے. یہ 2 چیز تو بالکل صاف دکھ رہی. مگر صرف اتنے ہی نہیں، ایک چیز اور ہے، نسبت. جس نسبت کی وجہ سے محمول موضوع سے مرتبط ہو رہا.
جس نسبت کی وجہ سے محمول کا موضوع سے تعلق ہو رہا، جس نسبت کی وجہ سے محمول موضوع سے کنیکٹ ہو رہا، تو یہ ایک تیسری چیز۔ تو قضیہ حملیہ کے 3 جز، ایک موضوع، ایک محمول، ایک ان دونوں کے درمیان کی وہ نسبت جس نسبت کی وجہ سے محمول موضوع سے جڑ رہا ہے۔ تو یہ 3 چیز۔ اب دیکھیں کیا کہتے ہیں لوگ۔ تو تیسرا جز ہے قضیہ حملیہ کا موضوع اور محمول کے درمیان کی نسبت، جس نسبت کی وجہ سے محمول موضوع سے مرتبط ہوتا ہے۔ تو یہ 3 اجزاء ہوئے، موضوع، محمول اور نسبت، جو ان دونوں کے درمیان موضوع اور محمول کے درمیان ہے۔ اب جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ موضوع پر دلالت کرنے کے لیے ایک لفظ ہے، مثال کے طور پہ زید، محمول پر دلالت کرنے کے لیے ایک لفظ ہے، مثال کے طور پہ عالم۔ آپ نے کہا موضوع اور محمول کے درمیان نسبت بھی ہے، تو اس پر بھی نسبت پر دلالت کرنے کے لیے، نسبت کو بتانے کے لیے کیا کوئی لفظ ہے؟ تو مصنف کہتے ہیں وَاللَّفْظُ الدَّالُ عَلَيْهَا، نسبت جو موضوع اور محمول کے درمیان ہے، نسبت پر دلالت کرنے والے لفظ، نسبت کو بتانے والے لفظ کو کہا جاتا ہے، نسبت پر دلالت کرنے والے لفظ کا نام رکھا جاتا ہے رابطہ۔ تو اب ہم ایسا بول سکتے ہیں قضیہ حملیہ کے 3 اجزاء ہیں، موضوع، محمول، رابطہ۔ اب رابطہ کا وہی معنی جو آپ سن چکے۔ نسبت پر دلالت کرنے والے لفظ کا نام رابطہ رکھا جاتا ہے، جیسے کہ رابطہ کی مثال دے رہے ہیں، جیسے کہ ہوا ہمارے قول زید ہوا عالم میں رابطہ ہے۔ تو تیسرا جز بھی آپ نے دیکھ لیا کہ صرف موضوع اور محمول ہی قضیہ میں نہیں ہے، موضوع بھی ہے، محمول بھی ہے، رابطہ بھی ہے۔ موضوع کے لیے مثال کے طور پہ زید کا لفظ ہے، محمول کے لیے مثلاً عالم کا لفظ ہے، رابطہ کے لیے مثال کے طور پہ ہوا ہے۔ وَتُسَمَّى الْقَضِيَّةُ حِينَئِذٍ ثُلَاثِيَّةً، اور اس وقت جبکہ قضیہ میں رابطہ مذکور ہو، جیسے ہمارے اس قول میں زید ہوا عالم، رابطہ مذکور ہے، تو اس قضیہ کو کہیں گے ثلاثیہ، 3 اجزاء والے، ایک زید، ایک ہوا، ایک عالم، ایک موضوع، ایک محمول، ایک رابطہ۔ تو اس وقت جب کہ قضیہ میں رابطہ مذکور ہو، مصنف کہتے ہیں اس وقت قضیہ حملیہ کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ ثلاثیہ رکھا جاتا ہے۔ حملیہ ہی میں بات چل رہی۔ وَقَدْ يُحْذَفُ الرَّابِطَةُ، اور کبھی رابطہ حذف بھی کر دیا جاتا ہے، یعنی جس طریقے سے کہ ہم زید ہوا عالم بولتے ہیں، ویسے ہی ہم زید عالم بھی بولتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے کلام میں، ہم قضیہ حملیہ میں کبھی رابطہ کو ذکر کرتے ہیں اور کبھی رابطہ کو حذف کر دیتے ہیں۔ تو سننا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ رابطہ اگر قضیہ میں مذکور ہے تو اس قضیہ حملیہ کو ثلاثیہ بولیں گے، اور اگر رابطہ مذکور نہیں ہے، محذوف ہے، تو ثنائیہ بولیں گے۔ اب رہی بات رابطہ کبھی ذکر کرتے ہیں، رابطہ کبھی حذف کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ رابطہ کے استعمال میں زبانوں کا حال مختلف ہے۔ کچھ زبانیں تو ایسی ہیں جو رابطہ کے ذکر کو ضروری قرار دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ فارسی زبان میں رابطہ کا ذکر ضروری ہے۔ رابطہ کے لیے مثلاً اس کے یہاں است، ہست، نست، بود وغیرہ الفاظ ہیں۔ تو فارسی زبان میں رابطہ کا ذکر تو ضروری ہوتا ہے فارسی زبان میں، مگر عربی زبان کا اگر حال دیکھیں تو یہاں رابطہ کا ذکر ضروری نہیں ہوتا۔
اس طریقے سے کچھ دوسری زبانیں بھی ہیں، جب ہم ان زبانوں کا حال دیکھتے ہیں تو یہ پاتے ہیں کہ زبانیں رابطہ کے استعمال میں مختلف ہیں۔ کچھ زبانیں رابطہ کے ذکر کو ضروری قرار دیتی جیسے کہ فارسی زبان، اور کچھ زبانیں رابطہ کے ذکر کو ضروری قرار نہیں دیتی بلکہ کبھی رابطہ ذکر کرتی اور کبھی حذف کر دیتی۔ تو کہتے ہیں وَقَدْ يُحْذَفُ الرَّابِطَةُ فِي بَعْضِ اللُّغَاتِ، بعض زبانوں میں رابطہ کو کلام میں کبھی حذف کر دیا جاتا ہے۔ کیونکہ ذہن اس کے معنی کو حذف کے باوجود سمجھ لیتا ہے، جان لیتا ہے۔ وَالْقَضِيَّةُ حِينَئِذٍ ثُنَائِيَّةٌ، تو اس وقت جب کہ قضیہ سے رابطہ محذوف ہو، مذکور ہو، قضیہ کا نام ثنائیہ رکھا جاتا ہے۔ اقول، شرح میں جو گفتگو آئے گی قریب ساری گفتگو میں کر چکا ہوں، اس لیے شرح میں زیادہ تفصیل نہیں کروں گا۔ پہلے بتا چکا ہوں قالہ میں ماتن کی عبارت ہوتی ہے، اقول میں شارح کی عبارت۔ شارح کہتے ہیں کہ جب مصنف نے قضیہ کی تقسیم کی حملیہ اور شرطیہ کی طرف، اس سے پہلے حملیہ اور شرطیہ کی طرف تقسیم گزر چکی اور بتایا کہ قضیہ یا تو حملیہ ہوگا یا شرطیہ ہوگا۔ بتایا کہ قضیہ کی دو قسمیں ہیں، حملیہ اور شرطیہ۔ تو جب مصنف نے قضیہ کی تقسیم کی حملیہ اور شرطیہ کی طرف، شرع الآن فی الحملیات، تو اب حملیات کے بیان کو مصنف نے شروع کیا، اس کی تفصیل کو شروع کیا۔ وَإِنَّمَا قَدَّمَ، اب سوال، یہ دونوں قضیہ کی قسمیں ہیں، حملیہ اور شرطیہ، جیسا کہ مصنف نے واضح کیا، تو یہ دونوں قسمیں ہیں۔ تو سوال یہ کہ حملیہ کی تفصیل کو شرطیہ کی تفصیل پر مقدم کیوں کیا؟ حملیہ کے بیان کو شرطیہ کے بیان پر مقدم کیوں کیا؟ یعنی پہلے حملیہ کو بیان کر رہے ہیں، بعد میں شرطیہ کو بیان کریں گے، تو ایسا کیوں کیا مصنف نے؟ اس کی وجہ شارح بیان کرتے ہیں۔ انما قدمہا علی الشرطیات، مصنف نے حملیات کو شرطیات پر، یعنی حملیات کے بیان کو شرطیات کے بیان پر مقدم کیا۔ کیوں؟ لبساطتہا، اس لیے کہ حملیہ بسیط ہے، حملیہ بسیط ہے۔ آگے کی بات آگے بولیں۔ بسیط چند معنی پر بولا جاتا ہے۔ بسیط کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ جو مختلف طباع اجسام سے مرکب نہ ہو، اسے بھی بسیط کہتے ہیں۔ چنانچہ عناصر اربع کو بھی فلاسفہ اور حکماء بسیط کہتے ہیں، کیونکہ یہ مختلف طبیعہ، مختلف الحقیقہ اجسام سے مرکب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بسیط کا اطلاق ان کے یہاں اس پر بھی ہوتا ہے کہ جس کا کوئی جز نہ ہو، جیسے نقطہ کو بھی یہ بسیط کہتے ہیں، کیونکہ بقول ان کے کیونکہ نقطہ کا کوئی جز نہیں ہے، تو بسیط کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے جس کا کوئی جز نہ ہو۔ اسی طریقے سے ان کے یہاں بسیط کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے جس کا کم جز ہو، دوسرے کو دیکھتے ہوئے جس کے اجزاء کم ہوں، اس پر بھی بسیط کا اطلاق ہوتا۔ تو بسیط کا لفظ حکماء کے یہاں چند معنی پر بولا جاتا ہے۔ یہاں پر جو شارح بسیط کا لفظ لا رہے ہیں، اس سے مراد یہ آخری معنی ہے، کیا؟ جس کے کم اجزاء ہوں۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ حملیات کو شرطیات پر مقدم کیا، حملیات کے بسیط ہونے کی وجہ سے۔ اب بسیط ہونا آپ کو سمجھ میں آئے کہ حملیہ کے اجزاء شرطیہ کے اجزاء سے کم ہے، جس کی تفصیل پیچھے
پچھلے مثال میں گزری، مثال کے طور پہ حملیہ زیدن عالم ہیں، حملیہ زیدن لیس بعالمین ہیں، اور شرطیہ ان کانت الشمس طالعہ فالنہار موجود ھذا العدد اما زوج او فرد، یہ شرطیہ حملیہ کے اجزاء شرطیہ کے اجزاء سے کم ہیں۔ اسی معنی میں حملیہ کو بسیط بول رہے ہیں شارح۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ حملیات کو شرطیات پر مقدم کیا حملیات کے بسیط ہونے کی وجہ سے۔ کیوں مقدم کیا؟ اس لیے کہ حملیہ بسیط ہے، شرطیہ کے مقابلے میں بسیط ہوا۔ تو کیا ہوا؟ بسیط ہونے کی وجہ سے کیا حملیہ کو مقدم ہو جانا ہی چاہیے؟ تو اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، حملیہ کا حال یہ ہے کہ حملیہ بسیط ہے، اور بسیط کو مرکب پر، تو حملیہ بسیط اور شرطیہ مرکب کے درجے میں، اور بسیط کو مرکب پر تقدم طبعی ہے، تو وضع میں بھی اس کو پہلے رکھا تاکہ وضع طبع کے موافق ہو جائے۔ کیا کہا میں نے؟ بسیط مقدم ہے طبعاً مرکب پر، اس لیے وضع میں بھی اس لیے حملیہ کو پہلے رکھا تاکہ وضع طبع کے موافق ہو جائے، مطابق ہو جائے۔ ابھی جو ایک لفظ آیا، ایک جملہ آیا کہ یہ آیا کہ حملیہ کو تقدم طبعی ہے، کس پر؟ بسیط طبعاً مرکب پر مقدم ہے، حملیہ کو تقدم طبعی ہے تو تقدم وضعی بھی کر دیا۔ اب تقدم طبعی کیا ہے یا مقدم طبعاً کیا ہے؟ تو طبعاً متقدم کا اس طور پر ہونا کہ متأخر اس کا محتاج ہو، مگر یہ متقدم متأخر کے لیے علت تامہ نہ ہو۔ اگر ایسی بات ہے تو کہا جائے گا اس کو تقدم طبعی ہے، اس پر متقدم کو متأخر پر طبعاً تقدم ہے۔ مثال کے طور پہ کلمہ اور کلام، کلمہ کو تقدم طبعی ہے کلام پر۔ کیوں؟ کیونکہ کلام اپنے وجود میں کلمے کا محتاج ہے، کلام کا وجود کلمہ کے وجود پر موقوف ہے، یہ موقوف علیہ ہے۔ مگر یہ بات بھی ہے کہ صرف کلمہ کے موجود ہونے سے کلام وجود میں نہیں آ جاتا، تو کلمہ کو کلام پر تقدم طبعی ہے۔ کیا؟ کلام کا وجود موقوف ہے کلمہ کے وجود پر۔ دوسرے لفظ میں کلام اپنے وجود میں کلمہ کے وجود کا محتاج ہے، مگر کلمہ کے وجود سے ہی کلام کا وجود نہیں ہو جاتا۔ یہ ہے متقدم طبعاً۔ تو متقدم طبعاً کا مطلب یہ کہ متقدم کا اس طور پر ہونا کہ متأخر اس کی طرف محتاج ہو، مگر یہ متقدم متأخر کے لیے علت تامہ نہ ہو۔ اب پوری بات دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں۔ حملیات کو شرطیات پر مقدم کیا حملیات کے بسیط ہونے کی وجہ سے، والبسیط مقدم علی المرکب طبعاً، اور بسیط مرکب پر طبعاً مقدم ہوا کرتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حملیہ کو شرطیہ پر تقدم طبعی ہے، حملیہ شرطیہ پر مقدم ہے طبعاً، جب طبعاً مقدم ہے تو وضعاً بھی مقدم کر دیا تاکہ وضع طبع کے موافق ہو جائے۔ ختم ہوئی بات، اور اس سوال کا جواب دے دیا کہ حملیہ کے بیان کو مقدم کیوں کیا شرطیہ کے بیان پر۔ فالحملیہ، تو جیسا کہ بولے تھے پہلی بحث حملیہ کے اجزاء اور اس کے اقسام کے بیان میں، تو کیا اجزاء ہیں، کن سے مل کر کے قضیہ حملیہ تیار ہوتا، اور قضیہ حملیہ کے کتنے اجزاء ہیں، اس پر گفتگو شارح کر رہے ہیں۔ فالحملیۃ حملیۃ انما تلتئم من اجزاء ثلاثہ، قضیہ حملیہ یہ مرکب ہوتا ہے
کس سے؟ 3 اجزاء سے، مطلب میں گفتگو کر چکا ہوں۔ قضیہ حملیہ مرکب ہوتا ہے 3 اجزاء سے۔ نمبر 1 محکوم علیہ۔ قضیہ حملیہ کا پہلا جز کون ہے؟ محکوم علیہ ہے، اور محکوم علیہ کو موضوع بھی کہا جاتا ہے۔ محکوم علیہ کو موضوع کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ وضع کیا گیا ہے کہ اس پر کسی چیز کا حکم لگایا جائے۔ مثال کے طور پہ الانسان حیوان، الانسان حیوان، اس میں محکوم علیہ انسان ہے، اسی کو موضوع بھی کہتے ہیں۔ کیوں موضوع کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کو وضع کیا گیا کہ اس پر حکم لگایا جائے۔ دیکھیے حیوان ہونے کا حکم انسان پر لگ رہا ہے، ایسا کہتے ہیں، اس لیے کہ اسے وضع کیا گیا ہے کہ اس پر کسی چیز کا حکم لگایا جائے۔ اور دوسرا جز قضیہ حملیہ کا وہ محکوم بہی ہے، اور اس کو محمول کہا جاتا ہے، اس کا نام محمول بھی رکھا جاتا ہے۔ دوسرے جز کا نام محمول رکھا جاتا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کسی شے پر محمول ہوتا۔ الانسان حیوان میں حیوان محمول ہے، حیوان کا نام محمول ہے، اس لیے کہ یہ محمول ہے انسان کے اوپر، اس کا حمل ہے انسان کے اوپر۔ یہ 2 جز ہو گیا، اور تیسرا جز ہے موضوع اور محمول کے درمیان کی نسبت۔ محکوم علیہ اور محکوم بہی کے درمیان کی نسبت، وہ نسبت جس نسبت سے محمول موضوع سے کنیکٹ ہوتا ہے، وہ تو سما۔ اور یہ جو نسبت ہے موضوع اور محمول کے درمیان کی، جس نسبت سے محمول موضوع سے مرتبط ہوتا ہے، اس کا نام نسبت حکمیہ رکھا جاتا ہے۔ تو اب ہم ایسا بول سکتے ہیں کہ قضیہ حملیہ کے 3 اجزاء ہیں، ایک کا نام موضوع ہے، ایک کا نام محمول ہے، ایک کا نام نسبت حکمیہ ہے، یعنی قضیہ حملیہ 3 اجزاء سے تیار ہوتا ہے: موضوع، محمول، نسبت حکمیہ۔ بات ختم ہو گئی۔ وَكَمَا أَنَّ مِنْ حَقِّ الْمَوْضُوعِ وَالْمَحْمُولِ أَنْ يُعَبَّرَ عَنْهُمَا بِلَفْظَيْنِ كَذَلِكَ مِنْ حَقِّ النِّسْبَةِ الْحُكْمِيَّةِ أَنْ يَدُلَّ عَلَيْهَا بِلَفْظٍ۔ تو آپ نے دیکھا قضیہ حملیہ کے 3 اجزاء ہیں اور ان کے یہ نام ہیں۔ مثال کے طور پہ الانسان و حیوان، یہ قضیہ حملیہ ہے، تو قضیہ حملیہ میں انسان موضوع ہے، حیوان محمول ہے۔ تو موضوع کے لیے ایک لفظ انسان ہم دیکھ رہے ہیں، محمول کے لیے ایک لفظ مثلا حیوان دیکھ رہے ہیں، مگر قضیہ حملیہ کے ایک اور جز جو نسبت حکمیہ ہے، اس کے لیے تو کوئی لفظ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو شارح کہتے ہیں کہ دیکھو، ہاں، جس طریقے سے موضوع کا حق یہ ہے کہ اس پر دلالت کرنے والا کوئی لفظ ہونا چاہیے، مثال کے طور پہ یہاں انسان ہے، جس طریقے سے محمول کا حق یہ ہے کہ اس پر دلالت کرنے والا کوئی لفظ ہونا چاہیے، مثال کے طور پہ حیوان ہے، اسی طریقے سے نسبت حکمیہ کا بھی تو جز ہونے کے اعتبار سے، قضیہ حملیہ کا جز ہونے کے اعتبار سے نسبت حکمیہ کا بھی تو حق بنتا ہے کہ اس پر بھی کوئی دلالت کرنے والا لفظ ہونا چاہیے، ایسا شارح کہہ رہے ہیں۔ جس طریقے سے کہ موضوع اور محمول کا حق ہے کہ ان دونوں کی تعبیر 2 لفظوں سے کی جائے، جیسے ابھی آپ نے انسان اور حیوان سے کیا اس جملے میں، اس قضیہ حملیہ میں، تو جس طریقے سے موضوع اور محمول کا حق یہ ہے کہ ان کی تعبیر 2 لفظوں سے کی جائے، اسی طریقے سے نسبت حکمیہ کا بھی حق یہ ہے کہ اس پر بھی کوئی لفظ دلالت کرے۔ واللفظ تال علیہا، جاننا چاہیے کہ نسبت حکمیہ پر دلالت کرنے والے لفظ کو رابطہ بولا جاتا ہے۔ تو اب ایسا بول سکتے ہیں الانسان و حیوان میں انسان موضوع، حیوان محمول، ان دونوں کے درمیان کی نسبت حکمیہ، وہ رابطہ ہے، اور وہ کیا؟ الانسان ہوا حیوان میں ہوا رابطہ ہے، یہ جو ہوا ہے یہ نسبت حکمیہ پر دال ہے۔ واللفظ الدال ہوا، الانسان ہوا حیوان، نسبت حکمیہ کو یہاں پر بتانے والا لفظ کون ہے؟ ہوا ہے۔
تو نسبت حکمیہ کے بتانے والے، نسبت حکمیہ پر دلالت کرنے والے لفظ کو کیا بولتے ہیں؟ رابطہ بولتے ہیں۔ تو یہاں اس قضیے میں الانسان موضوع ہے، حیوان محمول ہے، ہوا رابطہ ہے۔ واللفظ الدال علیہا یسمى رابطہ، اور نسبت حکمیہ پر دلالت کرنے والے لفظ کا نام رابطہ رکھا جاتا ہے۔ اس کا نام رابطہ کیوں ہے؟ کہتے ہیں لدلالتها علی النسبۃ الرابطہ، اس لیے کہ یہ نسبت رابطہ کو بتاتا ہے، نسبت رابطہ پر دلالت کرتا ہے، اس لیے اس کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ رابطہ رکھا گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ نسبت رابطہ پر دلالت کرتا، یہ خود ہوا جو ہے یہ جوڑنے والا نہیں ہے، لفظ ہوا جوڑنے والا نہیں، بلکہ ہوا جوڑنے والا نہیں ہے، بلکہ جو نسبت ہے وہ نسبت ایک کو دوسرے سے مرتبط کر رہی ہے۔ تو نسبت مرتبط کر رہی، ہوا مثال کے طور پہ جسے آپ رابطہ کہہ رہے ہو وہ تو مرتبط نہیں کر رہا، وہ تو ایک کو دوسرے سے جوڑ نہیں رہا ہے، تو اس کا نام رابطہ کیسے رکھنا؟ نسبت حکمیہ کا نام آپ رابطہ رکھو تو بات سمجھ میں آتی ہے، یہ صحیح ہے، کیونکہ وہی ایک کو دوسرے سے جوڑ رہی، تو جوڑنے والی چیز رابطہ نسبت حکمیہ ہے، ہوا تو نہیں ہے، مگر آپ ہوا کو رابطہ کہہ رہے ہیں، یہ آپ کا نام رکھنا کس طور پر صحیح ہے؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں تسمیۃ الدال باسم المدلول، یہ تسمیۃ الدال باسم المدلول کے نام سے ہے، کیا؟ جو مدلول کا نام تھا وہ دال کو دے دیا گیا۔ واللفظ دال علیہا یسمى رابطہ، اور اس پر دلالت کرنے والے لفظ کو رابطہ کہا جاتا ہے۔ لدلالتها علی النسبۃ رابطہ، اس کے نسبت رابطہ پر دلالت کرنے کی وجہ سے یہ تسمیۃ الدال باسم المدلول کے قبیل سے ہے، جیسے کہ ہوا رابطہ ہے ہمارے قول زید ہوا عالم میں۔ تم الدرس اليوم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔